ایک بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا آئیوا میں تقریب سے خطاب، کہا جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا، ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا، امید ہے ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ یہ بھی کہا اگر ہم وسط مدتی انتخابات ہار گئے تو امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ ادھر امریکہ کی جنگی مشقوں کے بعد ایران کا ابنائے ہرمز میں مشقوں کا اعلان، پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو حملہ کریں گے۔ امریکی صدر گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جنگ کا فیصلہ میدان میں ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف زمین یا فضا استعمال ہونے نہیں دی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ ایرانی صدر نے کہا تہران جنگ روکنے والے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے، اسلامی ممالک کی یکجہتی خطے میں روکنے والے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے، خطے میں امن اور استحکام کی ضمانت ہے۔ ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکہ کی دھمکیاں اور نفسیاتی حربے خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ اسلامی ممالک کا اتحاد خطے میں پائیدار سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت، اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسرائیل کسی بھی حملے کا بھرپور طاقت اور جواب دے گا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ غزہ میں ترک اور قطری فوجیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، ڈی ملٹرائزیشن سے پہلے غزہ کی تعمیر نو کی اجازت نہیں دی جائے گی، غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا، نہ ہی نقل مکانی کی وجہ کوئی آپریشن ہے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کا الزام مسترد کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا برف باری میں ہر سال وادی تیرہ سے نقل مکانی ہوتی ہے، وہاں آپریشن کی بات مفروضہ ہے۔ خواجہ آصف کا کے پی حکومت سے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے اعلان کردہ 4 ارب روپے جاری کرنے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر کہا سہیل آفریدی کہتے ہیں انہیں نہیں پتہ، ان کی حکومت میں اربوں بانٹے جا رہے ہیں اور وہ لا علم ہیں۔ وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پر کے پی حکومت کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن شیئر کر دیا، کہا اس سے پہلے کہ کوئی اور واردات ہو جائے یہ کہیں کہ انہیں نہیں پتہ، اس لیے نوٹیفیکیشن حاضر ہے۔ 4 ارب روپے کی واردات خود کرو، بعد میں مکر جاؤ، ملبہ فوج پر ڈال دو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ خواجہ آصف نے بتایا وادی تیرہ میں کلعدم ٹی ٹی پی کے 500 لوگ اہل خانہ کے ساتھ آباد ہیں۔ وادی تیرہ میں 12,000 ایکڑ پر بھنگ کاشت ہوتی ہے، فی ایکڑ 35 لاکھ روپے کمائی ہوتی ہے اور یہی اصل جھگڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ لوگوں کو برف باری کے موسم میں گھر بار خالی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اتوار کو 2 بجے پورے خیبر میں بسنے والے اقوام کا جرگہ جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں بلا رہا ہوں۔ کے پی حکومت نے متاثرین کی دیکھ بھال کے لیے 4 ارب روپے ریلیز کیے۔ معاون خصوصی اطلاعات کے پی شفیع جان نے کہا تیرہ کے معاملے پر نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، نہ ہم نے اجازت دی، نہ کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی۔ موسم کی سختی معلوم ہونے کے باوجود جبری انخلا کروایا گیا۔ یہ چاہتے تھے کہ اموات ہوں اور انہیں صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈال کر بیانیہ بنایا جائے۔ پروگرام شاہ آصف خانزادہ کے ساتھ میں کہا وفاقی حکومت نے سی ٹی ڈی کے لیے ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا، 100 ارب روپے ہر سال دینے کا وعدہ ہوا تھا، جبکہ انضمام کے بعد 568 ارب روپے اب بھی وفاق پر واجب الادا ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ وادی تیرہ سے انخلا سے متعلق ڈپٹی کمشنر کے نوٹیفیکیشن سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار لا تعلقی ناکامی کا اعتراف ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایم این اے ایڈوکیٹ شفقت عباس عوان نے کہا خیبر پختونخوا کی حکومت جلد تیرہ سے نقل مکانی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دے گی۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی نے کہا ہے کہ تیرہ میں نقل مکانی سے پہلے فوج کی بڑی نقل حرکت دیکھی گئی، اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ وہاں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ آخری 2 پریس کانفرنسز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔
کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا۔ تحریک انصاف 8 فروری کی تیاری کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں۔ صوبائی حکومت کو اگر کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو پھر تیرا کے لیے 4 ارب روپے مختص کیوں کیے؟ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اسمبلی میں تقریر کے بجائے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے وفاق نے کے پی حکومت کو 804 ارب روپے دیے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور M3 فیض پور سے سمندری تک بند۔ مری کے بیشتر علاقوں میں برف باری رک گئی۔ مری کی تمام اہم شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی اور کلیئر ہیں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وقفے وقفے سے برف باری۔ کوشک ٹاپ پر قومی شاہراہ N25 پر برف باری کے باعث پھنسی گاڑیاں نکال لی گئیں۔ گلگت بلتستان میں دیامر، بابوسر ٹاپ، ناگا پربت اور بٹوگا ٹاپ پر بھی 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ بالائی وادیوں کی رابطہ سڑکیں بند۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان جاری، مختلف واقعات میں ہلاک افراد کی تعداد 38 ہو گئی۔ صرف نیو یارک میں 10 اموات رپورٹ۔ سردی کی شدت 1 فروری تک برقرار رہنے کا امکان، 20 کروڑ افراد کے لیے وارننگ جاری۔ 2 روز میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 5.5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہر طرف برف ہی برف، وفاقی دفاتر منگل کو بھی بند رہے۔ کینیڈا میں بھی شدید برفباری جاری، ٹورانٹو اور انٹاریو کے جنوبی علاقے برف سے ڈھک گئے، اسکول بند، ہزاروں پروازیں منسوخ، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ مصری دارالفتہ نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے AI کے استعمال کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ مصری دارالفتہ کے مطابق تفسیر قرآن کے لیے ChatGPT اور مصنوعی ذہانت کے دیگر اپلیکیشنز پر اعتماد کرنا شرعی لحاظ سے ممنوع ہے۔ قیاس آرائیوں، غیر مستند معلومات اور ذرائع پر انحصار کرنے والی مصنوعی ذہانت کو قرآن پاک سمجھنے کے لیے استعمال کرنے سے شرعی اور تحقیقی فساد اور گمراہ کن معلومات پھیلنے کا قوی خدشہ ہے۔ مصری علماء نے قرآن مجید سمجھنے کے لیے مستند تفاسیر سے استفادہ حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ MD اور IMF نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ صنعتوں اور بڑی کمپنیز کے لیے سپر ٹیکس اور پاور ٹیرف میں کمی کی تجاویز تیار کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے IMF سے آئندہ مذاکرات میں صنعتوں کی بحالی کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی۔ وزارت صنعت و پیداوار صنعتی شعبے کی مشکلات کم کرنے کے لیے تجاویز تیار کر رہی ہے۔ متعلقہ محکمے IMF سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز وزارت خزانہ کو دیں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF کو معاشی گروتھ کے لیے حکومتی ترجیحات سے آگاہ کیا جائے گا۔ ٹیکس وصولیوں کے ہدف اور توانائی کی قیمتیں کم کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ IMF سے مذاکرات میں اثر نو ترجیحات متعین کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ مذاکرات میں حکومت کی IMF سے کچھ شعبوں میں رعایتیں لینے کی تیاری جاری۔ سانحہ گل پلازا پر سندھ حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ کہا انہیں بتائیں ایک مال کے واقعے پر کسی کو سزا ملی، یہ تلخی پیدا نہ کریں، یہ جوڈیشل انکوائری کروائیں، یہ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے جواب دیا، پہلے حکومتی کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیں گے، مناسب سمجھا تو جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے گا۔ حکومت نے کب کیا کرنا ہے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ ان لوگوں نے شہر میں خون کی ہولی کھیلی ہے، یہاں سیاست کرنے اور ڈرامے کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا، MQM رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ MQM کا متاثرین گل پلازا کے حقوق کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سربراہی میں سانحہ گل پلازا پر سب کمیٹی قائم۔ سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ کمیٹی سانحہ گل پلازا پر انکوائری رپورٹ کا جائزہ لے گی، مزید کارروائی اور لاہ عمل کا فیصلہ کرے گی۔ شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور ضیاء الحسن نجار کمیٹی میں شامل۔ سندھ کابینہ کا سانحہ گل پلازا کے شہدا کے اہل خانہ کو 1-1 کروڑ روپے دینے کا بھی فیصلہ۔ متاثرہ دکانداروں کو 1-1 کروڑ روپے بلا سود قرض فراہم کرنے کی منظوری۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ متاثرہ دکانداروں کو 5-5 لاکھ روپے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا کمیٹی انکوائری رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوئی تو جوڈیشل کمیٹی بنا سکتے ہیں۔ گل پلازا میں سرچ آپریشن مکمل، عمارت کو سیل کر دیا گیا، تحقیقاتی ٹیم کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ سانحے میں 73 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ مزید 3 لاشوں کی شناخت ڈی این اے کی مدد سے ہو گئی۔ گل پلازا سانحے میں اب تک 27 لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ کراچی کے علاقے گورنگی سنگر چرنگی غریب پیٹرول پمپ پر ڈکیتی، ڈاکو 33 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج، پولیس کے مطابق کیشیئر بینک میں رقم جمع کروانے کے لیے نکلا تھا، سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں تھے۔ بلوچستان میں محکمہ مذہبی امور ختم کر کے 4 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دینے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن 1 ہفتے کے اندر جاری کیے جانے کا امکان۔ محکمہ مذہبی امور کی تمام خالی نشست اسامیاں ختم کر دی گئیں۔ محکمے کی جائیدادیں، گاڑیاں، دفاتر اور فرنیچر بورڈ آف ریونیو کو منتقل کیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں سوئی ندرن کے اپنے ہی ملازمین کا گیس پائپ کی چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مانگا منڈی میں گیس پائپ لائن کی چوری سے 41 کروڑ روپے سے زائد نقصان ہوا۔ آڈٹ حکام کے مطابق سٹور سے 41 کروڑ روپے سے زائد کے پائپ چوری کیے گئے۔ ایم ڈی سوئی ندرن نے بتایا 41 کروڑ روپے میں 16 ملین روپے کی ریکوری کر لی گئی ہے۔ ایف آئی اے حکام نے بتایا 18 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، سب کی ضمانت ہو گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایف آئی اے سے پائپ چوری کی تحقیقات پر رپورٹ طلب کر لی۔ صدر آصف علی زرداری کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور عوامی تبادلوں میں نئے مواقع تلاش کرنے، اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ ملاقات میں خاتون اول رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی اور سفیر پاکستان کی بھی شرکت۔ صدر زرداری سے ابوظہبی پورٹس گروپ کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ کراچی پورٹ کی توسیع میں تعاون بڑھانے اور بحری تجارت بڑھانے کے لیے شراکت داری پر اتفاق۔ پاکستانی بولرز کی شاندار بولنگ اور اوپنر سمیر منہاس کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے نیوزی لینڈ کو آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 میچ میں 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 110 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عبدالسبحان نے 4 اور علی رضا نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں پاکستان نے ہدف 197 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ سمیر منہاس نے 76 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ایک اور میچ میں بھارت نے زمبابوے کو 204 رن سے ہرا دیا۔ بھارت کے 352 رنز کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم 148 رنز بنا سکی۔ سپر 6 مرحلے میں پاکستان کا اگلا ٹاکرا روایتی حریف بھارت سے 1 فروری کو ہوگا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ برطانیہ میں اے آئی ماہرین سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا نئی ٹیکنالوجیز قومی اور اقتصادی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ اے آئی جیسے شعبے کو قومی ترجیحات کے مطابق آگے بڑھا رہے ہیں۔ حکومت نجی شعبے کے ساتھ عوامی خدمات میں بہتری کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔ ملاقات میں شریک چیئرمین پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نے کہا کہ مصنوعی ذہانت پاکستان کے لیے موجودہ وقت کا بڑا موقع ہے۔ سپر ٹیکس دینا پڑے گا۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کے خلاف تمام درخواستیں خارج کر دی۔ فیصلے میں قرار دیا پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے لیوی عائد کرنے کی مجاز ہے۔ آئینی عدالت نے انکم ٹیکس کا سیکشن 4B بحال کر دیا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امیر الدین خان نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپر ٹیکس 2015 میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ 300 ملین روپے سے زائد سالانہ منافع کمانے والوں پر 15% اضافی سپر ٹیکس عائد ہو گیا۔ 2022 میں سپر ٹیکس زیادہ سے زیادہ 10% تک عائد کیا گیا۔ 2022 کے سپر ٹیکس کے ماضی سے اطلاق اور دوہرے ٹیکس کی بنیاد پر چیلنج کیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپر ٹیکس کیس وفاقی آئینی عدالت منتقل کر دیا گیا۔
منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت کو بتایا گیا کہ وکلا کی ہڑتال ہے، وکیل اس وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ وکلا کی ہڑتال کس وجہ سے ہے؟ بیرسٹر خوشبخت نے بتایا ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، وہ جن کو خود گرفتار کرایا ہے خود جیل بھجواتے ہیں پھر ہڑتال کر دیتے ہیں، کتنی اچھی ہماری بار ہے۔ میڈل ملنا چاہیے۔ ججز بھی نااہل ہیں اور عدالتیں بھی مردہ ہو گئی ہیں۔ بار تو دونوں وکلا کو خود جیل چھوڑ کر آئی ہے، بغیر قانون کے جج نے کمال کا فیصلہ دیا ہے۔ امریکی صدر نے منیسوٹا میں آئیس اہلکاروں کے ہاتھوں قتل شہری ایلیکس پریٹی کو اپنی ہی موت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز اہلکاروں کے خلاف مظاہرے میں شامل ICU نرس پر ہی تنقید، لائسنس والی پستول رکھنے کو ہی قصوروار کہہ دیا۔ امریکی صدر بولے ایلیکس پریٹی کو اسلحہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، ساتھ ہی واقعے کو بدقسمتی کہا اور بولے کشیدگی میں کچھ کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسٹی نوئم اور صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیفن میلر کو اس معاملے پر عوام کی تنقید کا سامنا ہے۔ ان پر گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام ہے کہ اہلکاروں نے مظاہرہ کرنے والے ایسے مسلح شخص کو ہلاک کیا جو قتل عام کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایلیکس پریٹی کے ہاتھ میں گن نہیں تھی اور اسے گولی مارے جانے سے پہلے ہی غیر مسلح کیا جا چکا تھا۔ سمندری طوفان چندرا برطانیہ سے ٹکرا گیا۔ طوفانی ہواؤں، شدید بارش اور برف باری سے اسکاٹ لینڈ، شمالی آئرلینڈ، ویلز اور انگلینڈ متاثر۔ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، سینکڑوں اسکول اور سڑکیں بند، ریل اور فیری سروس متاثر، درجنوں پروازیں منسوخ۔ انگلینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں 10 سینٹی میٹر سے زائد ریکارڈ بارش۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی انگلینڈ کے لیے برف باری کا یلو الرٹ جاری۔ متاثرہ علاقوں میں جمعرات تک سخت موسم کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ عراق اگر نوری المالکی کو دوبارہ وزیر اعظم بناتا ہے تو یہ بہت غلط فیصلہ ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا نوری المالکی منتخب ہوئے تو امریکہ عراق کی مدد نہیں کرے گا۔ المالکی کے دور میں عراق غربت اور بے امنی میں ڈوب گیا تھا۔ امریکی مدد کے بغیر عراق کی کامیابی، خوشحالی اور آزادی کا صفر امکان ہے۔ عراق میں شیعہ سیاسی اتحاد نے نوری المالکی کو گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ نوری المالکی 2006 سے 2014 تک 2 مرتبہ عراق کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ نوری المالکی کے دور میں فرقہ وارانہ تشدد، سیاسی حریفوں سے کشیدگی اور امریکہ سے تناؤ میں اضافہ ہوا۔ ایرانی کرنسی کی قدر میں ریکارڈ کمی، ایرانی ریال ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 15 لاکھ کا ہو گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ریال کی قدر میں کمی کی بڑی وجہ مسلسل امریکی اور یورپی پابندیاں ہیں۔ ایران میں حالیہ مظاہرے بھی کرنسی کی قدر میں کمی سے ہونے والی مہنگائی کے باعث ہوئے تھے۔ اور آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیمپ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں جاری۔ منگل کو کھلاڑیوں کا آپشنل ٹریننگ سیشن تھا جس میں ٹیم کے کپتان سلمان علی آقا سمیت 3 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم کے کھلاڑی 2 گروپس میں آج لاہور پہنچے گے۔